مسند کے اعلیٰ حضرت سلام۔ ہیں آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اور بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، بعد وصال عشق نبی کم نہیں ہوا، روح رضا حضور پہ قرباں ہے آج بھی، روح رضا حضور پہ قرباں ہے آج بھی۔ اور کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیراں ہے آج بھی۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، آج ماہ سفر المظفر کی 25 تاریخ ہے، اور آج کا دن یہ یوم وصال ہے مجدد میت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، سید المصنفین سند المحققین، وحید الدہر فرید العصر، شیخ الاسلام والمسلمین، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، رفیع الدرجت، ماہی بدعت، سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کا آج آپ کا یہ 104واں سالانہ عرس مبارک دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں منایا جا رہا ہے۔ یقیناً امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کا احسان عظیم ہے پوری امت مسلمہ کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا۔ جب غلط عقائد اور نظریات ہند کے سرزمین پر فروغ دیے جا رہے تھے، ایسے نازک وقت میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے قلم اٹھایا اور باطل کے مکروہ چہرے سے نقاب نوچ کر کے پھینک دیا اور حق کو واضح کیا سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز نے۔ جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اللہ جل شانہ اسے ویسی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کی شان سے یہ بعید نہیں ہوتا اگر وہ چاہ لے تو ایک شخصیت میں کائنات کو اکٹھا کر دے، عالم کو اکٹھا کر دے، گوناگوں خوبیوں اور کمالات کا حامل بنا دے۔ اللہ کی یہ قدرت
اور اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جتنا جس کو چاہے عطا فرما دے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کا علم جب ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اور واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے جو علوم ہیں وہ صرف کسبی علوم نہیں ہیں بلکہ وہبی علوم بھی ہیں۔ کسبی علوم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی محنت سے حاصل کرے، اور وہبی علوم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ خود سینے میں ڈال دے، اپنی جانب سے عطا فرما دے۔ یہ وہبی علوم عطائے ربانی ہوا کرتا ہے، اللہ کی جانب سے یہ عطا ہوا کرتی ہے کہ اللہ چاہ لے تو جس بندے کے سینے میں چاہ لے علوم کے دریا انڈیل دے، اور بغیر حاصل کیے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے وہ علوم حاصل ہو جائیں۔ بلا شبہ سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کی ذات اپنے زمانے میں ممتاز اور منفرد نظر آتی، امتیازی شان رکھتے ہیں آپ۔ علوم دینیہ کے جتنے گوشے ہوتے ہیں، جو فنون ہوتے ہیں، اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کسی ایک فن میں مہارت نہیں رکھتے تھے، علوم دینیہ کے تمام شعبوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی اگر علم تفسیر میں محنت کرتا رہے اور اس کو وہبی علم اگر عطا نہ ہو تو پھر پوری زندگی محنت کرتا رہے، ایک فن میں کمال حاصل کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ دوسرے فنون تو جانے دیجئے، ایک فن میں ماہر ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ساری زندگی آدمی محنت کرے تب بھی یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک فن میں وہ مہارت تامہ حاصل ہی کر لے۔ لیکن آپ کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں، علم تفسیر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اپنے زمانے کے مفسر اعظم نظر آتے ہیں، علم حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے زمانے کے محدث اعظم نظر آتے ہیں، علم الفقہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہند کے سرزمین پر نائب امام اعظم نظر آتے ہیں، اور شعر و شاعری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بلا شبہ حسان الہند نظر آتے ہیں، امام الشعراء نظر آتے ہیں۔ تصوف کی روشنی میں اگر دیکھا جائے امام الصوفیہ نظر آتے ہیں، اور جتنے علوم و فنون ہیں، چاہے وہ علم نحو ہو، چاہے علم الصرف ہو، چاہے علم المنطق ہو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم ہوا کرتے ہیں، ان علوم میں بھی سیدی سرکار اعلی حضرت ماہر کامل نظر آتے ہیں۔ حضرات امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت سے جب سوالات ہوتے تھے، اللہ اللہ، عربی زبان میں سوال ہو رہا ہے تو عربی ہی میں جواب بھی لکھا جا رہا ہے، فارسی زبان میں سوال ہو رہا ہے تو فارسی زبان ہی میں جواب بھی لکھا جا رہا ہے، اردو زبان میں سوال ہو رہا ہے تو اردو زبان ہی میں جواب بھی لکھا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر سوال کرنے والے نے نظم میں سوال کیا ہے، شاعری میں سوال کیا ہے تو نظم ہی میں اس کو جواب بھی دیا جا رہا ہے، نثر میں سوال کیا ہے تو نثر ہی میں اس کو جواب دیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ آپ کی ذات علوم و معارف کا بے بہا گنجینہ تھی، اور اس طرح سے آپ نے علم کے دریا بہائے۔ آج کتابیں شاہد ہیں، 1000 سے زائد کتابیں لکھنے والے، اللہ اللہ کتنی اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس مختصر سی عمر میں ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے بھی بہت سارے کام ہوا کرتے ہیں، اور پھر اعلی حضرت کی شخصیت جو مرجع علماء اور مرجع عوام تھی، علماء بھی رجوع کر رہے ہیں، عوام کا بھی جم غفیر آپ کے پاس ہے، طرح طرح کی مصروفیات ہیں، اس کے باوجود 1000 سے زائد کتابیں قوم کو عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کے ایمان کو تحفظ فراہم کیا سیدی سرکار اعلی حضرت نے۔ یہ جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ 1000 سے زائد کتابیں تصنیف کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی، سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز نے علوم و معارف کے وہ دریا بہائے کہ آج بھی لوگ دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، آپ کے تصنیفات کو لوگ دیکھتے ہیں حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ صرف اہل عجم ہی نہیں، اہل عرب بھی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کی علمی عظمت و جلالت کا لوہا مانا کرتے تھے۔ صرف علماء عرب ہی، عجم ہی نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، عرب کے جید علماء نے سیدی سرکار اعلی حضرت کی شان میں نہ جانے کیسے کیسے القابات لکھے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے
کیسی تعریفیں کی ہیں، وہ بھی معترف تھے سیدی سرکار اعلی حضرت کے علم و فضل کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے، زیارت روضہ رسول کے لیے تشریف لے جاتے تو چاہے وہ مکہ مکرمہ کے علماء ہوں، چاہے مدینہ منورہ کے علماء ہوں، آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ جاتے ہیں کہ آج بڑے بڑے علماء نہیں ہیں، لیکن عرب کے جو علماء ہیں آپ دو چند عالموں کو چھوڑ دیجئے تو کسی کو بھی وہ گھاس ڈالتے ہوئے نظر نہیں آتے، کسی کی فضیلت کا جلد وہ اعتراف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے جب آپ پہنچتے ہیں وہاں تو دنیا کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے جو بڑے بڑے علماء ہیں، عالم اسلام کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے زمانے میں، چاہے وہ مکہ مکرمہ کے ہوں، چاہے مدینہ منورہ کے ہوں، چاہے ملک شام کے ہوں، چاہے ترکی وغیرہ دوسرے ممالک کے ہوں، بڑے بڑے علماء آپ کی شاگردی کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ سے علم حدیث کی اجازت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علم فقہ کی سند لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ میرا نام بھی امام احمد رضا کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہو جائے، ہم بھی ان کے فہرستوں میں شمار ہو جائیں۔ تو آپ کی فضیلت کا اعتراف صرف عجم کے علماء نے نہیں کیا بلکہ عرب کے علماء نے بھی کیا، اور آپ کو بلا شبہ شیخ الاسلام والمسلمین قرار دیا، مجدد قرار دیا اپنے زمانے کا۔ حضرات گرامی بہت خوبیاں تھیں سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی کا آپ جائزہ لیں، حیرت ہوتی ہے کہ دینی علوم یہ تو آپ کا شعبہ ہی تھا، لیکن دنیاوی علوم میں بھی نہ جانے کتنے ایسے علوم کہ جن میں سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آپ ایک دن کے لیے بھی کسی اسکول یا کالج میں نہیں گئے، کسی اسکول میں ایک دن کے لیے بھی آپ پڑھنے نہیں گئے، کسی کالج میں آپ نے داخلہ تک نہیں لیا۔ ابتدائی تعلیم بریلی شریف ہی میں آپ نے حاصل کی، پھر جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمت والرضوان سے حاصل کی۔ پڑھنے کے لیے آپ کہیں باہر نہیں گئے، کہیں نہیں گئے باہر، نہ کسی دارالعلوم میں آپ گئے، نہ کسی اسکول میں آپ گئے، نہ کسی کالج میں آپ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں آپ کے زمانے میں آپ سے سوال ہوتا ہے زمین کی حرکت کے تعلق سے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے یا گردش کر رہی ہے۔ ایک حاکم علی مولوی تھے، پاکستان کی سرزمین پر وہ رہتے تھے، اس وقت تو تقسیم ہوئی نہیں تھی، انہوں نے سوال لکھ کر کے بھیجا، سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز قلم اٹھاتے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے، ساکن ہے یا گردش کر رہی ہے، اس موضوع کے اوپر سوال تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال خالص سائنسی سوال ہے، سائنس سے اس کا تعلق ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت اس موضوع کے اوپر جب قلم اٹھاتے ہیں تو یہ نہیں کہ دو چار سطر میں جواب لکھ دیں، نہیں، پوری کتاب تحریر فرماتے ہیں اس موضوع کے اوپر، اس عنوان کے اوپر۔ ایک کتاب شرعی دلائل کے اعتبار سے آتی ہے جس میں قرآن کی کئی آیات ہیں، درجنوں احادیث ہیں، تفسیر کی کتابوں سے حوالہ جات ہیں، فقہائے کرام کے اقوال اور نظریات ہیں، شرعی دلائل سے مبرہن کر کے ایک کتاب لکھتے ہیں نزول آیات فرقان۔ یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی، یہ کتاب اہل اسلام کے لیے تھی۔ مسلمان قرآن کو بھی مانتا ہے، احادیث کو بھی مانتا ہے، تفسیر کو بھی مانتا ہے، فقہائے کرام کے اقوال کو بھی مانتا ہے، لیکن جو غیر مسلم سائنسداں تھے وہ تو یہ کہہ کر کے سرے سے انکار کر دیتے کہ میں قرآن و احادیث کو نہیں مانتا، لہٰذا آپ کی یہ دلائل قابل تسلیم نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا
پھر قلم اٹھایا تو ایک کتاب لکھی فوز مبین در رد حرکت زمین. یہ کتاب جو آپ نے لکھی، اس کتاب کے اندر سید سرکار اعلی حضرت نے دلائل کا دریا بہایا ہے. یہ خالص سائنسی عنوان جب قلم اٹھایا اور رد کرنا شروع کیا تو 2 4 10 دلیلوں سے رد نہیں کیا، بلکہ 105 دلائل قائم کیے، اور جو سائنسداں کہتے تھے 105 دلیلوں سے ان کا رد کیا. 105 دلیلیں دی، اور ان میں ہر دلیل ایسی دلیل ہے کہ تب سے لے کر کے اب تک کے سائنسداں کسی ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکے. وہ دلائل آج بھی لاجواب دلائل ہیں. اور اگر کوئی مسلم طالب علم جو اس رسالے کا مطالعہ کر لیتا ہے، دلائل سامنے ہوتے ہیں. آج کے بھی جو پروفیسر حضرات ہیں ان کے سامنے اگر دلیل وہ طالب علم رکھ دیتا ہے تو کسی پروفیسر کے پاس آج بھی اس کا جواب نہیں. تو حیرت اس بات پر کہ جس شخص نے باہر جا کر کے سائنس کی ایک کتاب بھی نہ پڑھی ہو، اور پھر حد تو یہ ہے کہ خود سائنسدانوں ہی کے دلائل سے ان کا رد کیا. ایک تو یہ رد ہوتا ہے کہ آدمی کہیں سے بھی کوئی دلیل لائے، ایک یہ رد ہوتا ہے کہ تم نے دیکھو یہ بات لکھی ہے اور اس بات کی روشنی میں تمہاری یہ بات غلط ہے. خود قائل ہی کی بات سے اس کا رد کر دینا یہ بالکل اس کو عاجز کر دینا ہوتا ہے کہ تم خود یہ کہتے ہو اور تمہاری اس بات کی وجہ سے تمہاری یہ بات رد ہے، تمہاری یہ بات قابل قبول نہیں ہے، قابل تسلیم نہیں ہے. سائنسدانوں ہی کے دلائل سے سائنسدانوں کا رد کیا. اب یہ حیرت نہیں، یہ علم وہابی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ پڑھنے تو نہیں گئے. کسی کا رد کرنے کے لیے خود اس کے دلائل سے ظاہر سی بات ہے کہ اچھی طرح سے اس کی دلیلوں کو سمجھنا ضروری. آج ہم اور آپ سائنسدانوں کے دلائل کو پڑھیں، چاہے جتنے پڑھے لکھے ہوئے ہوں، لیکن اگر سائنس سے تعلق نہیں ہے تو ہم ان دلائل کو بھی کما حق ہو سمجھ نہیں سکتے. رد کرنا تو دور کی بات. کسی کی تردید کرنے کے لیے پہلے اس کی بات کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو آخر رد کیسے کریں گے؟ اور سمجھنے کے بعد پھر اس کا رد کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت. حضرات گرامی، بہت سے سائنسداں، یہ اصل میں بیچ میں ہوا. 1530 تک کے سائنسداں اسی بات کے قائل تھے کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور جو سیارے ہیں یہ زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. پھر ایک سائنسداں پیدا ہوا، اس نے کچھ اس طرح کا نظریہ دیا کہ زمین گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے. اور سائنسداں بعد میں آتے گئے اور اس چیز کو فروغ دیتے چلے گئے، یہ نظریہ عام کرتے چلے گئے. کوپرنکس نام کا سائنسداں ہوا، ایک نیوٹن نام کا ایک سائنسداں ہوا، آئنسٹائن نام کا ایک سائنسداں ہوا. ان لوگوں نے اس نظریے کو فروغ دیا کہ زمین گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے. اور آئنسٹائن جو تھا یہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کے معاصرین میں سے تھا، اسی زمانے میں تھا. اعلیٰ حضرت کی کتاب اس تک پہنچتی ہے، انگریزی ترجمہ کیا جاتا ہے، نظریات کو دیکھتا ہے، اس کے پاس بھی جواب نہیں تھا. خاموشی اختیار کر لیتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہوگی اگر ان نظریات کو ہم عام کرتے ہیں، لوگوں میں بھیجتے ہیں تو ہمارے نظریات غلط ثابت ہو جائیں گے. اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس نے بھی تسلیم کیا ہوگا کہ یہ ایسے دلائل ہیں کہ جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. حضرات گرامی، یہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے آئنسٹائن کے نظریے
نظریے کے اوپر سب سے پہلے گرفت فرمائی تھی، اس کا رد کیا تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر اعلیٰ حضرت کی گرفت کرنے کے بعد آج کم سے کم 100 سائنسداں ایسے ہیں گزر چکے ہیں یا موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو نظریہ تھا یعنی زمین ساکن ہے جو آپ نے کہا تھا، آج کم سے کم 100 سائنسداں ایسے ہو چکے ہیں یا موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے بلکہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، زمین ساکن ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نظریے کی آج تائید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں جو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہاں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ زمین گھوم رہی، گردش کر رہی ہے، یہ سراسر باطل نظریہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا تھا، اللہ اللہ، موضوع کوئی بھی ہو عشق رسول کا پہلو بھی اس میں نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ قول کیا کہ زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ میں نے اس تعلق سے سیدِ سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا۔ آپ کے خلیفہ ہیں، ملاقات کا شرف بار بار حاصل، کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا تو سیدِ سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مولانا اس کے جو عقلی دلائل ہیں، نقلی دلائل ہیں، قرآن اور احادیث کے دلائل ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن میں نے جو یہ کہا کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ جو ہے عشق رسول بھی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے زمین کے ٹھہرنے میں عشق رسول کا بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بھئی کہاں زمین کا ٹھہرنا، کہاں نبی کا عشق؟ لیکن اعلیٰ حضرت تو ایسے عاشق رسول کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی یہ کہہ کر کے جا رہے ہیں کہ اس دنیا ہی میں عاشق رسول نہیں ہوں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ہم لحد میں بھی جا رہے ہیں تو عشق رسول کا داغ لے کر کے جا رہے ہیں، اور یہ عشق رسول جو ہے یہ قبر میں جو ہے ہمارے لیے روشنی کا کام کرے گا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یہ چراغ لے کے چلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف لائیں گے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، یعنی جب ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا قبر میں دیدار ہو جائے گا، آپ تشریف لے آئیں گے، آپ کے جو انوار پھوٹ رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ انوار غائب ہو جائیں، نہیں، وہ انوار غائب نہیں ہوں گے بلکہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، حشر کے دن تک، قیامت کے دن تک روشنی ہی روشنی نظر آئے گی، قبر منور ہو جائے گی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو حضرات ایسے عاشق رسول اللہ اکبر کہ آپ نے خود بھی عشق کیا اور اس طرح سے عشق کا درس دیا کہ آج چاہے علماء ہوں چاہے عوام ہوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، قلب عظمت مصطفیٰ کو ہمارے سینوں میں جاگزی کیا ہے امام اہل سنت نے، عظمت رسول سینوں میں بٹھایا ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے، پوری زندگی عشق رسول کا درس دیتے رہے۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جو یہ کہا کہ زمین ساکن ہے اس کی ایک وجہ میرا عشق رسول بھی ہے، اعلیٰ حضرت جو فرما رہے تھے اس کا مفہوم اگر بیان کیا جائے تو مفہوم یہ نکلتا ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ آقا کائنات جو مرکز کائنات ہیں، جو جان کائنات ہیں، جو روح کائنات ہیں، وہ اس روح زمین کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی اصل ہیں اور وہ اس روح زمین کے اوپر ہیں، مرکز کائنات ہیں، وہ اس روح زمین کے اوپر ہیں۔ تو جس چیز کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو، رونق افروز ہو، وہ چیز کسی کے پیچھے گھوم رہی ہو، وہ چیز کسی کے پیچھے چل رہی ہو، میری
غیرت عشق کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جس پر میرے آقا تشریف فرما ہے وہ چیز کسی کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہو. نہیں نہیں، یہ چاند اور سورج جو ہیں ان کو جو تابانی ملی ہے، درخشانی ملی ہے، یہ سب نبی کے صدقے میں ملی ہے. نبی کے نور کا اترن پا کر کے یہ چاند و سورج چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نبی کا نور پا کر کے یہ درخشاں ہیں. تو یہ چاند اور سورج جو ہیں یہ خود زمین کے گرد گردش کرتے ہیں. مرکز کائنات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر جلوہ گر ہیں. یہ زمین کسی کے پیچھے نہیں گھومتی ہے، مرکز کائنات اپنی جگہ پر ہیں. یہ سیارے خود زمین کے گرد گردش کرتے ہیں. کواکب یہ خود زمین کے گرد گردش کرتے ہیں. زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، مرکز کائنات اپنی جگہ کے اوپر ہیں. شمع اپنی جگہ ہوتی ہے، پروانے خود آ کر کے شمع کا طواف کیا کرتے ہیں. میرے حضور اپنی جگہ پر ہیں اور جس چیز پر وہ رونق افروز ہے وہ چیز بھی اپنی جگہ پر ہے. شمع آ کر کے اس کا طواف کر رہی ہے، یعنی زمین ٹھہری ہوئی ہے. سورج اور چاند جو ہیں یہ خود زمین کے گرد گردش کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر کیسا عشق ہے، کیسا ذہن و فکر دیا سید سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے. آج آپ کا 104واں عرس پاک ہے. اسی مناسبت سے یہ چند کلمات عرض کیے. اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہم سب کو بزرگان دین کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.